السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں دیکھیں، حالانکہ سیکھنے کے لیے بہت کم وقت تھا، باتیں بھی ہوئیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بات ہی سے زبان بنتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ حروف تہجی ایک بار پھر ہم دیکھ لیں۔ آ، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، رے، ڈے، زے، ڑے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ضے، عین، غین، فے، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای اور یہ ہے نا۔ پھر سے دیکھ لیجئے، عربی اور اردو میں فرق ہے۔ حروف تہجی عربی میں جو ہیں ان سے اردو میں زیادہ ہیں، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ کیا کیا زیادہ تھے؟ آ، پے، ٹے، چیم، ڈال، ڈے، رے اور گاف۔ یا میں جو عربی میں یا ہوتا ہے، اردو میں ای اور یہ، بڑی یہ اور چھوٹی یہ اسے کہتے ہیں۔ چھوٹی یہ کو ای ہی پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ ای کے جیسے ہی اسی ساؤنڈنگ میں یوز ہوگی، اسی آواز میں اسی صوت میں یوز ہوگی، اور یہ بڑے یہ کو یہ ہی کہیے۔ ان کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ الف مد آ، آ بجائے خود ایک معنی رکھنے والا حرف ہے۔ اس سے کیا لفظ بن سکتا ہے؟ آ وہ خود ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہیں، مگر وہ اپنے آپ میں ایک میننگ رکھتا ہے، آ بلانا۔ تو یہ آ پہلا لفظ آپ نے بنا لیا۔ آسان لگ رہا ہے نا؟ اب دیکھیے، اب اس کے بعد کیا بن سکتا ہے؟ آ اور بے کے ساتھ ایک کامبینیشن بنے گا، آب۔ آب پانی کو کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے، اردو میں مشتمل ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج کل تو ہم بہت کم فارسی الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، بالکل وہ ہندوستانی ہو گئی ہے، اور پھر اس میں فارسی کے آمیزش بالکل کم ہے۔ آ اور بے، آب۔ اس کے بعد آ اور پے، آپ۔ آ اور جیم، آج۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور لسٹ آ رہی ہے، آ اور ڈے، آڑ۔ آڑ کیا ہے؟ کسی کے آڑ میں، کسی کے آڑ میں چلے جانا، کسی کے پیچھے چلے جانا، آڑ۔ الف مد سین، آس، کسی کی آس رکھنا، دل میں خواہش، ہندی سے لیا گیا یہ لفظ، اسے ذہن میں رکھ لیجئے، آس۔ اور پھر الف مد شین، آش۔ آش بنائی جاتی ہے، پیا جاتا ہے، جیسے چاول کے آٹے سے، یا پھر دوسرے گرینز سے بھی بنایا جاتا ہے، اس سے پیا جاتا ہے، اور یہ آش ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور لسٹ ہے، دیکھیے اس میں الف مد گاف، آگ۔ آگ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد الف مد لام، آل۔ آل اولاد جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ آل ہے۔ اس کے بعد الف مد میم، آم۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کی یاد کری، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دو الگ الگ لفظ تھے، دونوں کو آپ نے ایک جگہ لا کے جمع کر دیا۔ جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک ساؤنڈنگ ملی، ایک لفظ بنا، اس کی ایک میننگ ہے، اسے جانتے ہیں آپ۔ آم کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ آن، الف مد نون، آن، اس لہجے، اس ٹائم، اس مومنٹ۔ آؤ، واؤ، واؤ کے اوپر حمزہ لگانے سے او کا آواز لگانا ہے تو پھر حمزہ لگانا پڑتا ہے، حمزہ کا آ جو ہے وہ واؤ کی ساتھ لگے گا تو آ او ہو جاتا ہے۔ پھر آہ، الف مد ہے، آہ۔ آہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک درد کا، ایک تکلیف کا، ایک ٹھنڈی سانس جو لیتا ہے نا آدمی کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، وہ آہ آہ ہوتی ہے۔ اب اتنے الفاظ ہم نے بنا دیے۔ کیا کیا لفظ بنا ہے؟ آج، آم، آگ، آش، آس، آڑ، آہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب دو لفظوں کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا سینٹنس بنا کے دیکھیں۔ اب جتنے الفاظ ہم نے بنائے اسی میں سے ایک سینٹنس بنا سکتے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ بھلا یہ اتنا کم پڑھا ہم نے، پھر اس میں کیسے بن جائے گا؟ پہلے آپ نے بنایا آ، پھر بنایا آج، دونوں کو ملائیے، آج آ، کم ٹوڈے۔ اب الف اور بے، ان دونوں کو لگا کے ایک لفظ بن سکتا ہے، اب۔ اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں۔ اسے جان لیجئے کہ اب آ،
آج آج آ یہ بنا سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا سینٹنس بھی آج ہم نے بنا لیا. اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ الفاظ کو دیکھتے رہیے، الفابیٹ کو، حروف تہجی کو دیکھتے رہیے. حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الفابیٹس کو کہتے ہیں. اردو کے الفابیٹس کیا کیا ہیں؟ الف، ب، پ، ت، ٹ. تو ان چیزوں کو دیکھتے رہیے، دیکھتے رہنے سے ہی ذہن میں آ جائیں گے. آپ لکھنے کا موقع ہے تو چھوٹا بٹ پیپر لے لیجئے، کہیں بھی بیٹھیں، چائے پیتے پیتے ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ اسے لکھتے رہ سکتے ہیں. جیسے بھی لکھ لیا تو پیپر اٹھا کے پھینک دیا، مگر ذہن میں تو بیٹھ جائے گا. تو یہ کام آپ کرنا چاہیے، آپ کو یہ بہت آسانی اس میں رہے گی. اب آج جتنے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں انہیں پھر ذہن میں لائیے. چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں البتہ، مگر یہ بہت کام آنے والے لفظ ہیں. آج کا سبق بس اتنا ہی رکھیں گے، کل کے لیے اور زیادہ رہے گا اور اچھا رہے گا اور انٹرسٹنگ رہے گا. اس کے لیے تیار ہو جائیے، ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.